اور ایک بڑی پریشانی آتی ہے اور اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں عام طور پر لوگ، اور اس کا بظاہر کوئی علاج بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ گھر کی پریشانی ہوتی ہے اور عام طور سے مرد گھر کے باہر رہتے ہیں، تو اس پریشانی سے وہ جوجھتے نہیں ہیں اور ان کے سامنے وہ پریشانی زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ پریشانی بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ پریشانی ہم لوگ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، یعنی معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور وہ جب بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے تو پھر وہ کسی کی جان لے کر جاتی ہے، وہ گھر کے کسی ایک انسان کی جان بھی لے لیتی ہے، اور ہم اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے کہ گھروں میں کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، چوہیاں کا نکلنا، چیٹیوں کا نکلنا، اور گھروں میں خاص طور سے سیلنگ جو آتی ہے کہ گھر میں سیلنگ آ رہی ہے، بہت زیادہ سیل آ رہی ہے، بہت علاج کر لیا اس کا، وہ سیل بھی نہیں ختم ہوتی۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ پانی کہیں مر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ سیل ہے، میں نے تو صحیح کرا دیا تھا پھر بھی وہ سیل ہے۔ تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور عمومی طور پر جہاں ریزن یہ ہوتا ہے کہ پانی مر کر سیلن آتی ہے، وہ تو صحیح ہو جاتی ہے ٹھیک کرانے سے، اور جہاں اس کے باوجود صحیح نہ ہو تو یہ ایک الارم ہے، اور ایک بڑا ڈینجرس الارم ہے کہ اس گھر میں بہت خطرناک جناتی اور آسیبی اثرات ہیں، اور وہ جناتی اور آسیبی اثرات ہم لوگوں کو بظاہر نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں ایک معمولی چیز، اور وہ سیل جب بڑھتی ہے تو پھر وہ اتنا بڑا آکار اور روپ اور اس کا چہرہ بن جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ وہ سیل نظر آتی، اور پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، اور آسیب کا اور جناتوں کا وہ گھر اڈا بن جاتا ہے۔ اب اس کے گھر میں سب سے پہلے چھوٹے بچے سے بیماری سٹارٹ ہوتی ہے، دوائیں، دنیا بھر کے جھاڑ پھونک، دنیا کا سب سامان ہوتا ہے، کوئی کارگر نہیں ہوتا، پھر وہ بڑے کو لگتا ہے، پھر وہ عورتوں کو لگتا ہے، پھر وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو لگتا ہے، غرض کہ پورا گھر ایک بڑی زبردست چپیٹ میں آ جاتا ہے، اور ہم اس کو معمولی، خاص طور سے مرد حضرات اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو جب کیڑے مکوڑے آئیں تو سمجھ لیجئے سیلنگ گھر میں آ گئی ہے، دیمک آئے سمجھ لیجئے سیلنگ کہیں نہ کہیں آپ کے گھر میں سیل آ گئی ہے۔ مٹی کی وجود اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دیمک آ گئی، مٹی کے ساتھ آتی ہے۔ سیل جب آتی ہے تو وہ خالی یہ نہیں کہ سیل ہے ایک دیواروں پر اور اس پر، بلکہ اس سیل کے ساتھ یہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں، اور الگ الگ روپ ہوتا ہے ان کا، الگ الگ، چمگادڑ کی شکل میں، چھپکلی کی شکل میں، چوہیوں کی شکل میں، کاکروچ کی شکل میں، چیٹوں کی شکل میں، چیٹیوں کی شکل میں، بعض مرتبہ ایسے جو پروانے ہوتے ہیں ان پروانوں کی شکل میں کہ ذرا سی لائٹ جلائی تو پورے گھر میں پروانے ہو گئے۔ یہ شکلیں ہوتی ہیں الگ الگ، اور ہم اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھ کر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ہر گھر کی ایک پریشانی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک سورت اتاری، سورۃ تغابن۔ یہ بہت اہم سورت ہے، اور وہ صرف اسی کے لیے اتری ہے کہ گھر کے اندر کی یہ ساری، چاہے کسی بھی طرح کے اثرات ہوں، چاہے کسی بھی طرح کے کوئی بھی یہ جانور، پتنگے، کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، فلاں کوئی بھی چیز ہو، ان سب کے لیے
اور اگر اس کا پانی پڑھ کر دیواروں پر یا کمروں پر یا بیڈ پر یا کپڑوں پر یا الماری میں چھڑک دیا جائے تو اس بندے کو بھی، کیونکہ جب یہ بڑا روپ لیتا ہے تو آپ کے کپڑے کٹ جائیں گے، آپ اوپر ٹانگیں گے تو غائب ہو جائیں گے، آپ کپڑوں پہ دیکھیں گے اچانک دھلے ہوئے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں آ جائیں گی۔ اس طرح کے بہت سارے روزانہ کے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کرتے ہیں اس طرح کا، اور ہم اس چیز کو یہ ایک دم سے نہیں ہوتا ہے کہ اچانک یہ کام ہوگا، یہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور ہم اس کو ہلکے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی آپ کو اس طرح کی کوئی شکل نظر آئے تو فوراً 28ویں پارے کی ایک سورت ہے سورۃ تغابن، اس کو 3 مرتبہ پڑھیے، اور 7 دن 11 دن 3 دن یہ 21 دن، یہ اسی اعتبار سے کہ جس اعتبار سے آپ کا مرض ہے۔ اگر معمولی ہے تو 3 دن، تھوڑا زیادہ ہے تو 7 دن، تھوڑا زیادہ ہے تو 11 دن، زیادہ ہے تو 21 دن اس کا پانی پڑھ کر اپنے، اور یہ سورت کو 3 بار پڑھنا ہے، 7 دن 11 دن یا 3 دن یا 21 دن، اور اس پانی کو گھر میں چھڑکنا ہے۔ جن جن جگہوں پر سیلنگ نظر آئے، جن جن جگہوں پر آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آئیں وہاں اسے چھڑک دیں، اور اس پانی کو گھر کے سبھی لوگ نہار منہ اور سوتے وقت پی جائیں۔ اور دوسرا ہے آٹا لے لیں، آٹا کو جو چھانا جاتا ہے، چھان کر جو چوکر نکلتا ہے اس پر یہ آیت پڑھی جائے گی، وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، سلام علی نوح فی العالمین، 21 بار اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اس آٹے کو ان جگہوں پر جہاں جہاں یہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں وہاں ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس کو 21 دن ڈالیں انشاءاللہ یہ، اور 21 بار ہی پڑھا جائے گا یہ سلام علی نوح فی العالمین، اور سورۃ تغابن 28ویں پارے میں ہے۔ اور علاج اللہ نے قرآنی آیات میں اتارا ہے، یہ یقین رہنا چاہیے، کہیں جھاڑ چھو چھکا فلانے ڈکانے یہ وہ چکر میں نہ پڑیں۔ قرآن نے ہر ایک پرابلم کا سولوشن دیا، تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر چکر مارتے ہیں؟ تو جب ہر ایک کا سولوشن ہے تو ہمیں اسی جگہ جانا چاہیے، وہی پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہمیں اس سے علاج بتا دیجیے، ہم صرف قرآن کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ہم اور کسی چکر میں نہیں پڑیں گے۔ یہ پھینک دو، یہ جلا دو، یہ کاٹ دو، یہ یوں کر دو، یہ اتار دو، یہ کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔